آپ دیکھ رہے ہیں شان ٹی وی۔ ملاحظہ فرمائیے سپیڈ نیوز۔ مغربی ایشیا میں جاری اسرائیل ایران جنگ میں اور بھی شدت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ ایک دوسرے پر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مشرقی وسطیٰ میں جاری یہ جنگ اس طرح اب اپنے 10ویں دن میں داخل ہو چکی ہے اور خطے میں کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان میزائل اور فضائی حملوں کا تبادلہ آج بھی دیکھا گیا۔ خلیجی ممالک اور اسرائیل میں دھماکوں اور حملوں کے اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی حملوں کا ایرانی افواج کی جانب سے بھی منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ ایران نے فوجی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون سے حملے کرنے کی اطلاعات ہیں۔ جنگ کے دوران تل ابیب اور تہران میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جبکہ خلیجی ممالک میں بھی موجودہ امریکی فوجی اڈے بھی نشانے پر ہیں۔ اس کے علاوہ لبنان میں حزب اللہ بھی جنگ میں شامل ہو چکا ہے اور شمالی اسرائیل پر حملے کرنے کی اطلاعات ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر فتح 2 ہائپر سونک میزائل سے حملہ کیا۔ کلسٹر بموں سے اسرائیل پر حملے کیے جانے کی بھی خبر ہے۔ مجتبیٰ خامنئی کے ایران کے سپریم لیڈر منتخب ہونے کے بعد یہ سب سے بڑا حملہ تھا۔ مغربی ایشیا میں جاری جنگ اور کشیدگی کے باعث عالمی توانائی کی سربراہی میں شدید اثر پڑ رہا ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں خام تیل کی قیمتوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق ایک بیرل خام تیل کی قیمت $115 سے تجاوز ہو کر رہ گئی ہے۔ گزشتہ 3.5 سال کے دوران پہلی مرتبہ خام تیل فی بیرل قیمت میں اس طرح تک پہنچ چکے ہیں۔ جنگ کے نتیجے میں خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے سبب اس کا راست اثر ہندوستان اور پاکستان پر پڑ رہا ہے۔ آج صبح تیل $100 فی بیرل سے اوپر چلے گیا ہے اور قطر سے گیس کی آمد پوری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ LPG کی قیمت پھر ایک مرتبہ بڑھنے کا امکان ہے، جس کا اثر پھر ایک مرتبہ ہندوستان کے صارفین پر پڑ سکتا ہے۔ مغربی ایشیائی جنگ کے سبب مارکیٹ میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ سونے کی قیمت میں ایک بار پھر کمی واقع ہوئی ہے۔ حیدرآباد میں 22 کیرٹ سونے کی 10 گرام کی قیمت ₹18 کمی دیکھی گئی۔ تاہم چاندی کی قیمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور قیمتیں مستحکم بتائی جا رہی ہیں۔ حیدرآباد میں 1 کلو چاندی کی قیمت $2,90,000 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ مغربی ایشیا تنازع کے مسئلے پر مرکزی حکومت کی جانب سے اختیار کردہ رویے کے خلاف پارلیمنٹ کے احاطے میں آج احتجاج منظم کیا گیا۔ اپوزیشن کے MPs کے بشمول لوک سبھا کے اپوزیشن قائد راہل گاندھی اور اسی طرح راجیہ سبھا کے اپوزیشن قائد ملک ارجن کھڑگے نے احتجاج میں حصہ لیا۔ انہوں نے پلا کارڈ لے کر اپنا احتجاج درج کروایا۔ دوسری جانب اس مسئلے پر پارلیمنٹ میں بھی ہنگامہ آرائی کی گئی۔ مغربی ایشیا میں جنگ کی سنگین صورتحال پر لوک سبھا میں وزیر خارجہ جے شنکر کے بیان کے دوران اپوزیشن نے زبردست احتجاج منظم کیا۔ اپوزیشن کی ہنگامائی کے باعث لوک سبھا کی کارروائی وقفے سے متاثر ہوتی رہی۔ اسپیکر جگدمبکا پال نے اراکین سے ایوان میں ہنگامہ آرائی نہ کرنے کی اپیل کی تھی۔ راجیہ سبھا میں مغربی ایشیا کی جنگ کی صورتحال پر ملک کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنا بیان دیا۔ اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان بھی جے شنکر نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جاری جنگی صورتحال پر ہندوستانی حکومت مسلسل نظر رکھی ہوئی ہے اور بتایا کہ وہاں موجود ہندوستانی شہریوں کی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور صورتحال پر مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید بتایا کہ حکومت خطے کی صورتحال کے مطابق ضروری سفارتی اقدامات بھی کر رہی ہے۔ سوریہ پیٹ ضلع میں سابق سرپنچوں نے ایک انوکھا احتجاج کیا۔ زیر التوا بلوں کی فوری طور پر جاری کرنے کا حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کلکٹریٹ کے سامنے نیم برہنہ ہو کر احتجاج کیا۔ سابق سرپنچوں نے دیہات میں کیے گئے ترقیاتی کاموں اور ان کے سبب ہونے والے قرضوں کے بارے میں اپنی مشکلات بیان کیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ 2.5 سال سے کانگریس حکومت کے بلوں کی عدم ادائیگی سے انہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نلگنڈا ضلع میں آج صبح کی اولین ساعتوں میں سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔ حیدرآباد روڈ پر ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر ایک اسکوٹی اور سڑک کی صفائی کر رہی میونسپل خاتون ملازمہ سے جا ٹکرائی۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر پولیس مقام پر پہنچی اور زخمیوں کو نلگنڈا سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ مقامی افراد کے مطابق حادثہ کار ڈرائیور کی لاپرواہی اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ پولیس نے کیس درج کر کے کار ڈرائیور کو حراست میں لینے کی خبر ہے۔
رمضان کے مبارک موقع پر MIM پارٹی کی جانب سے حیدرآباد شہر کے مختلف مقامات پر دعوت افطار پارٹیوں کا سلسلہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ اسی طرح آج پارٹی فلور لیڈر رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی کی جانب سے فاطمہ اویسی KG2 PG کیمپس بنڈلگوڑا حیدرآباد میں افطار پارٹی کا شاندار پیمانے پر اہتمام کیا گیا، جس میں پارٹی کے سرکردہ قائدین نے شرکت کی۔ دعوت افطار کے بعد عوام کی خوشحالی و ریاست کی ترقی اور بھائی چارگی کے لیے دعا کی گئی۔